تزکیہ نفس کریں، اپنے نفس کو پاکی کی طرف لے کے جائیں۔ یہ جو اندر ایک ہمارے کتا بندھا ہوا ہے، آؤ اسے لگام دیں۔ یہ جب بھونکتا ہے ہماری ہی بہنوں کی طرف دیکھ کر، یہ جب کاٹتا ہے کہ تم عمران بن جاؤ، یہ جب کسی چھوٹی سی معصوم زینب کو دیکھ کر بھونکتا ہے، اسے لگام ڈالیں۔ وہ کون ہے عمران؟ دیکھیں ہسٹری پڑھیں اس کی، نقیب محفل بھی ہے غالباً، نعتیں پڑھتا بھی دکھائی دے رہا ہے، نام ہے عمران، سب کچھ چھوڑ دو، مسلمان ہے، کلمہ تو اس نے بھی پڑھا ہوگا، حضور پر ایمان تو وہ بھی لایا ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو اس نے بھی کیا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ معصوم زینب جس کا نام سن کر انسان کی نظریں جھک جاتی ہیں، اس بھیڑیے نے، اس خنزیر نے کس طرح اس بیٹی معصوم کے ساتھ برا معاملہ کیا ہوگا، جس معصوم پھول کو، اور جس کا نام ایسا کہ نظریں جھک جائیں، انسان کا نفس مر جائے، انسان کی روح کانپ جائے کہ ہائے زینب، کس وجہ سے اس بھیڑیے نے اس معصوم پھول کو کیسے روندا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن رات میری اور آپ کی نظروں کے سامنے بے حیائی ہو رہی ہے، اور ہمارے اندر جو کتا نفس بنا ہوا ہے، ہر وقت کا بھوکا، ہر وقت کا پیاسا ہے، اور ہم اسے گوشت کے ٹکڑے دکھا رہے ہیں، کبھی انڈین فلموں کی صورت میں، کبھی پاکستانی اور انڈین گانوں کی صورت میں، کبھی بے حیائی کے جو پروگرام جنہیں مورننگ شو سے یہ پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے مورننگ شو ہے، اس قدر بے حیائی، بے غیرتی، اس کی وجہ یہ ہے وہ عمران صرف اکیلا عمران نہیں تھا۔ اگر ہم غور کریں، بازاروں میں پھرتے ہیں، کیا ہمارا نفس جو اندر ہمارے کتا بندہ ہے، کیا وہ اس طرح کی زینبوں کی طرف دے کے بھونکتا نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کتوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ اس کتے کو جو ہمارے اندر نفس کا کتا ہے، یہ جب بھونکتا ہے تو ہم اسے محبوب علیہ السلام نے جو تلوار عطا فرمائی ہے، اسلام کی تلوار، جو محبوب علیہ السلام نے ہمیں چھڑی عطا فرمائی ہے، اسلام کی چھڑی، اس سے مارتے نہیں ہیں۔ وہ چھڑی کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز یہ نفس کے کتے کو مارنے کے لیے بہترین تلوار ہے۔ محبوب کی محبت ایک ایسی دھار ہے کہ جب حضور کا کوئی غلام بن جاتا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرح وہ جب بازار سے گزرتا ہے، وہ لاکھ بری عورت ہو، فحاشہ عورت ہو، اس کے سامنے لاکھ مورننگ شو ہو، وہ جب گزرتا ہے نظریں جھکا لیتا ہے۔ دوستان محترم، آؤ ہم تزکیہ نفس کریں تاکہ ہماری نسلوں میں کوئی ایسا عمران نہ ہو۔ آؤ مقصد حیات کو سمجھیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری ہے۔ چھوڑ دو ہم جھوٹے پیروں کو، فقیروں کو، درویشوں کو، ملاؤں کو چھوڑ دو۔ ہمارا ایسے کسی پیر سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا ایک عمل بھی میرے مصطفیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیر، فقیر، درویش پر، ایسے مولوی پر جو حضور کی سنت کو تار تار کرتا ہو، جو حضور کی سنت کا مذاق کرتا ہو، جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہو۔ میں نہیں مانتا ایسے پیر فقیر کو۔ میرا تو ان پیروں سے تعلق ہے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ ایسے پیر کامل پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، میرا کوئی ایسا تعلق نہیں کسی پیر سے جو یہ کہے کہ آپ کی 5 وقت کی، میری ہر وقت کی۔ کیا جملہ ہے؟
میرے بھائی، حضور کی ساری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں قضا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضور سے بڑا کوئی پیر تھا؟ کوئی ہے؟ کوئی ہوگا؟ نبیوں میں میرے نبی کی برابری تو درکنار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کے جوتے باندھنے کے بھی قابل نہیں، بس ترستے چلے گئے کہ کاش ہم مصطفیٰ کے تسموں کو باندھنے والے ہوتے۔ کیا کوئی مولا علی علیہ السلام سے بڑا پیر ہے؟ مولا حسن سے بڑا پیر ہے؟ مولا حسین سے بڑا کوئی پیر ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس نے تو جسم پر نیزے لگے ہوئے ہیں، تلواریں لگی ہوئی ہیں، جسم سے خون بہہ رہا ہے، سر سجدے میں ہے۔ اب زبان سے یا حسین کہا جائے، دعوے کیے جائیں محب حسین کے، عشق حسین کے، دعوے کیے جائیں میں غلام ہوں حسین کا، اور عمل یزید سا ہو، بتاؤ حسین تم سے پیار کریں گے یا نفرت کریں گے؟ دوستان